اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے سے لے کر رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے تک کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو آپ نے رات سونے سے پہلے کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر اس طرح برسیں گی کہ رب کریم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ یہ کلمات پڑھ کر سو جائیں گے، ان الفاظ کو پڑھ کر جب آپ سو جائیں گے، تو آپ جب سوتے بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائے گا، اور اللہ رب العزت سے جس چیز کا آپ سوال کریں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اگر آپ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر کے کوئی دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ صبح ہونے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کی خالی جھولی میں ہر وہ چیز ڈال دے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور جب آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے سے لے کر رمضان المبارک کے آخری عشرے تک یہ وظیفہ کرنا ہے، آخری رات تک یہ وظیفہ کرنا ہے، تو رب کریم آپ کو اتنی زیادہ نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمائے گا کہ آپ رحمتیں اور نعمتیں دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ رات سونے سے پہلے ضرور کریں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرائیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے رمضان المبارک میں روزانہ رات سونے سے پہلے صرف آپ نے 11 مرتبہ یا ربی، یا رحمانو، یا رحیمو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد کرنا ہے۔ یا ربی، یا رحمانو، یا رحیمو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، صرف 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اپنی رحمتوں کی بارش میں ہمیں نہلا دے، اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر برسا دے، اور مولا اپنی رحمت بری نظر کرم کے سائے تلے ہمیں رکھنا، اور مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بری چادر کے نیچے ہمیں جگہ دینا۔ مولا سونے سے پہلے میں نے تیری حمد و ثنا بیان کی، تیری تعریف بیان کی، مولا ان کلمات کے صدقے میری ہر دعا کو قبول فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، دولت میں خیر و برکتیں عطا فرما اور رحمتیں عطا فرما، اور ہمارے گھروں میں اتنی رحمتیں عطا فرما کہ جب تک ہم زندہ رہیں بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری 7 نسلوں تک رحمتیں کبھی ختم نہ ہوں، برکتیں ختم نہ ہوں، نعمتیں ختم نہ ہوں۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، میرے رب نے چاہا
تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا۔ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو رب کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ جس چیز کا آپ سوال کریں گے یا جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی رب کریم فوراً عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ 70 مرتبہ یہ کلمات بھی پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ پھر آپ یہ بات کا یقین رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے گناہوں کو بخش دیا، آپ کو نیکی کرنے کی طاقت اور قوت عطا کی، اور رب کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ وہ بہت ہی عظیم ہستی ہے، اور جب آپ عظیم ہستی سے کچھ مانگیں گے اور یقین کامل سے مانگیں گے تو رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ کلمات توجہ سے ملاحظہ فرمائیں، صرف 70 مرتبہ آپ نے یہ لفظ پڑھنے ہیں، یہ کلمات پڑھنے ہیں اور اللہ سے اپنے دل کی مراد پوری کروانی ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم یا قدیم یا دائم یا صمد یا ودود یا وتر یا ذل جلالی والاکرام۔ ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور صرف 70 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ چاہیں تو رات سونے سے پہلے ان کلمات کو 70 مرتبہ پڑھ لیں، آپ چاہیں ان کلمات کو نماز تہجد میں پڑھ لیں۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ ان کلمات کو آپ تہجد میں پڑھیں اور تہجد میں پڑھنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو پکار کر کہتا ہے، اے میرے بندے مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ یہ وقت مانگنے کا ہے، سونے کا نہیں۔ اس وقت میں تم مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تو بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں گا۔ ہے کوئی حاجت روا تو حاجت اپنی طلب کرے تو میں اس کی حاجات کو پورا کروں گا۔ ہے کوئی دعاؤں کو قبول کروانے والا، ہے کوئی کامیابیاں حاصل کرنے والا تو مجھ سے دعائیں تو کرے، میں اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کروں گا، بلکہ کامیابیاں اس کے قدموں میں ہوں گی اور پوری دنیا اس بندے کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو اگر آپ رمضان المبارک میں تہجد ادا کرنے کے بعد کریں گے تو بہت زیادہ افضل ہوگا۔ صرف 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم یا قدیم یا دائم یا صمد یا ودود یا وتر یا ذل جلالی والاکرام۔ اس کی فضیلت یہ ہے، علامہ یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ کا ایک خط دیکھا جو انہوں نے عظیم کے حضرت شیخ عبد الغفور رحمت اللہ علیہ کی طرف لکھا تھا کہ میں آپ کے لیے اسم اعظم کا تحفہ بھیج رہا ہوں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 70 مرتبہ پڑھ لیجئے اور ہر دعا مانگنے سے پہلے 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیجئے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر اللہ سے دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو نماز عصر کے بعد کر لیں، نماز عصر کے بعد نہ کر سکیں نماز تہجد میں کر لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، یا رات سونے سے پہلے کر لیں۔ اتنے زیادہ میں نے آپ کو اوقات بتائے ہیں، جس وقت آپ کا دل چاہے اس وظیفے کو کر کے اس وظیفے کی فضیلت و برکات سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔
انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.